صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے اور سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ کہ علامہ مجلسی باقر اپنی کتاب حیات قلوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ 20 جمادی الثانی سے 40 دن پہلے رسول خدا کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا کا یہ حکم ہے کہ آپ سے 40 دن تک آپ حضرت خدیجہ سے بات چیت کا سلسلہ بند کر دیں گے۔ رسول خدا نے جب یہ سنا تو یہ پیغام حضرت خدیجہ کو بھجوایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ خدیجہ گھبرانا نہیں، کہ بے شک اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ صبح کے وقت رسول خدا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے اور شام کو حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی چاچی کے گھر قیام کیا کرتے تھے۔ اور یہ روایت بہت لمبی ہے لیکن میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہی ہوں۔ اور پھر 40 دن گزر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رسول خدا حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ سے جا کر ملے، اور جب حضرت خدیجہ کے گھر گئے رسول خدا تو حضرت خدیجہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور اکثر روایت بیان کرتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت خدیجہ کام کے دوران کسی سے گفتگو کر رہی ہوتی تھی۔ رسول خدا نے ایک دن پوچھا کہ خدیجہ کس سے باتیں کیا کرتی ہو؟ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے کلام کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ایک نام، ایک لقب محدثہ بھی ہے۔ محدثہ اس عورت کو کہتے ہیں جو پردے کے پیچھے سے کلام کرے اور فرشتوں سے کلام کرے۔ اور جب رسول خدا حضرت خدیجہ کے گھر گئے، 40 دن کے بعد ان سے ملے، تو حضرت خدیجہ کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے قریش کی عورتوں کو پیغام بھجوایا کہ اب آ جاؤ، کہ بے شک یہ نازک وقت ہے۔ سب عورتوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے یتیم عبداللہ سے شادی کی ہے جو ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اس لیے ہم اس وقت تک تمہارے گھر نہیں آئیں گے جب تک تم ان کا گھر چھوڑ نہیں دو گی۔ حضرت خدیجہ پریشان ہوئی اور بیٹھ گئی کہ 4 عورتیں نازل ہوئیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 4 خواتین نازل ہوئیں جو جنت سے خدا نے بھیجی تھی۔ حضرت خدیجہ نے جب ان عورتوں کو دیکھا، ان خواتین کو دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ سب سے پہلے آواز آئی کہ میں سارہ ہوں اور میں ابراہیم کی زوجہ ہوں۔ دوسری نے کہا کہ میں آسیہ ہوں اور میں فرعون کی زوجہ رہی ہوں۔ تیسری نے کہا میں مریم ہوں اور میں عیسیٰ کی ماں ہوں۔ چوتھی نے کہا کہ میں کلثوم ہوں اور میں موسیٰ کی بہن ہوں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ان 4 خواتین کے ہاتھوں میں ایک ننھی سی بچی کو دیکھا کہ جس نے یہ گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، واشہد ان علی ولی اللہ، کہ میرے شوہر اللہ کے ولی ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج میں ایک بہت بہترین قصیدہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنے لگی ہوں، مجھے یقین ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کو مختار مہر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، قدر جس کو صدا خدا نے کہا، سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مخفی جسے خدا نے کہا، جس کے چوکٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا 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 ہے، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، حجاب کبریا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، حجاب کبریا ہے فاطمہ، تو کس کی قبر سائی ہے کہ پردہ خدائی ہے، کہ پردہ خدا ہے فاطمہ، کہ پردہ خدا ہے فاطمہ، وہ شامل درود ہے، وہ داخل درود ہے، وہ منزل درود ہے، وہ قابل درود ہے، وہ داخل درود ہے، وہ داخل درود ہے، وہ حاصل درود ہے، کہ مرکزی قصہ ہے فاطمہ، کہ مرکزی قصہ ہے فاطمہ، ریاست ولایت امامت ہدایت شرافت نجابت طہارت شہادت، طہارت شہادت کرامت صداقت عبادت ریاضت، انہی کا تو سرا ہے فاطمہ، انہی کا تو سرا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔ میرا ویڈیو آپ کو اگر پسند آیا تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بس جناب سیدہ کی ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔